باپا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن اس پہ قائم نہیں رہ پاتے، توبہ میں استقامت نہیں ملتی. اس کے حل کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، 1000 بار کرتے رہنا چاہیے، کبھی تو استقامت مل جائے گی. لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ نیت صاف ہو. گناہ، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ واقعی گناہ ہے، اور اس کا ذکر بھی کرے کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ ذہن میں 100% ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا. یہ ضروری ہے. توبہ کے یہ 3 ارکان ہیں. گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کا تذکرہ کرے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس پر ذہن پورا اس کا 100% ہو کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. ندامت بھی ہے اس میں، شرمندہ ہو کہ میں نے جو کیا یہ غلط ہے، شرمندہ ہو. تو یہ اس پر اگر یہ ذہن ہو کہ میں واپس بھی یہ گناہ تو کروں گا، یہ چھوڑوں گا تو نہیں، میری مجبوری ہے یا میرا فلاں ہے تو میں یہ چھوڑ نہیں سکتا، پھر توبہ کرے. تو ایسے توبہ کرنے والے کو تو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے ہم یہ سمجھے کہ ہم کسی کو چانٹا مار دیں پھر بولے سوری یار معاف کرنا، اور ہم اس پہ اظہار ایسا کریں کہ یہ مت سمجھے کہ یہ بیچارہ کہہ رہا کہ ہو گیا اس سے بھول تو معاف کر دو. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بولتا کہ میں پھر بھی ماروں گا تو صحیح ہے، ویری سوری، آئندہ کبھی پھر موقع ملا تو رکھ دوں گا، اگر یہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ کیا بولے گا، میرے وہ بیوقوف بناتے ہو، ظاہر ہے وہ ناراضی ہوگا. تو رب کو تو ہمارے دل کے حالات پتہ ہے کہ جب یہ ذہن میں طے ہے، دل میں طے ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، پھر توبہ کرے تو وہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے. توبہ ہو تو سچی توبہ کی، گناہ تو اس کے کرم سے معاف ہوگا، اس کی رحمت سے ہی معاف ہوگا. لیکن ایک بار گناہ کر لے تو بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے، چاہے کتنا ہی وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ وہی گناہ کہیں مجھے لے نہ ڈوبے. کبھی بھی اس کو زندگی میں بھولے نہیں کہ اب میں نیک بن گیا اور جو ٹھیک ہے ہو گیا کلی ولی، نہیں، یہ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے عتبۃ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. یہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک مکان سے گزرے تو گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، فرمایا کہ میں یہاں سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں اس مکان میں مجھ سے گناہ ہوا تھا. تو ایسی ندامت ہو، شرمندگی ہو، حیا ہو، اللہ تعالیٰ سے کہ نافرمانی کی کس رب کی تھی، یہ اگر احساس ہو جائے تو انشاءاللہ درجے بہت بلند ہو جائیں گے. تو گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیجئے، گناہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ نہیں کروں گا، تب جا کر توبہ تام یعنی پکی ہوگی. بعض اوقات یہ تسلی دل کو دے دی جاتی ہے کہ آج کل ٹینشن کا دور ہے، فرسٹریشن کا دور ہے، لوگ بڑی پریشانی میں ہیں. ہم اس دکھ بھرے معاشرے کو کچھ مسکراہٹیں دے دیتے ہیں، کچھ ان کو ہنسی مذاق کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، ان کا غم بانٹ لیتے ہیں. تو ہم تو ایک طرح سے خدمت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے غموں کو بانٹ رہے ہیں، تو یہ گناہ اور جہنم میں جانے والا کام کیسے ہو گیا؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. سکون راحت ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا سچا کلام ہمارے سامنے ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. یاد الہی میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ ناچ رنگ کی محفلیں، ان میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے. گانے بازی کی ہولناکیاں میں ہی پہلی حکایت ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی. لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئے گرجدار آواز گونج اٹھی. وہ خوفناک آواز ان 2 عربی اشعار پر مشتمل تھی: یا اہل لذت لاو لا تدوم لہم،
ان المنایا تبید اللہو واللعبا کم مر رأیناہ مسرورا بلذتہ امسا فریدا من الاہلین مغتربا۔ اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا۔ شرح الصدور کی حکایت ختم ہوئی۔ موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسخریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی مسحور کن دھنوں، مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام تر راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی۔ دولہا میاں موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ یہ حکایت سن کر شادیوں میں بیہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ خوشیاں عارضی ہیں، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، تب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فنودا تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے اور ایسا مطلب حسن ظن اور گمان قائم ہوتا ہے کہ بڑی ایک مقبول و قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اور ہمت کیجئے تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گانے باجے اور فلمی ڈراموں سے دور رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں۔ لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں
اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے. اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. مرحبا مرحبا. ہاں یہ آپ کے شاگرد بھی کیا پیروی کریں گے؟ آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے اللہ کرے بھی پیروی کریں. پاپا یہ بھی بارش کا ایک پہلا قطرہ آیا ہے. روزی اللہ دینے والا ہے. ماشاء یہ اللہ. مطلب وہ روزی پیٹ میں ڈالیں بچوں کے کہ جو رب کے آگے جھکیں گے. آپ کے بچے آپ کی اولاد اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے دعا کریں. آج کل یعنی آپ کی لائن کے جو لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں ان کی یاد میں فلم شو تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی اشارے سے تھوڑی کرتے ہیں. ان کے گناہوں کو ہی تازہ کیا جاتا ہے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو کر. عملی طور پر بھی مسلمان ہو کر مرے کہ آپ کے لیے ایصال ثواب تو کوئی کرے. یہ نہیں کہ آپ کی ایکٹنگ کی تعریفیں کریں, آپ کی فلموں کے شو چلائے جائیں آپ کے بعد اور آپ کے لیے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ تعالیٰ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو, بہت 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 مبارک ہو. ماشاءاللہ. میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ویڈیو کے حوالے سے, اگر وہ میرے محسن ہیں, دوست ہیں, تو میں انہیں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام میرے کام کو ڈیلیٹ کر دیں. اور کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں, آئندہ اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. اور میری جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر میرے دوست ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں, اور خود بھی جیسے میں تبدیل ہوا ہوں وہ بھی اپنی راہ کو سیدھی راہ پہ لے کر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ بابا اللہ جان وبرکاتہ. الحمدللہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. الحمدللہ. فنکار اسلامی بھائی کے ساتھ یہاں میں آیا تھا, لیکن افسوس کہ اس کے بعد زیادہ نہیں, صرف چند ایک شو میں نے کیے تھے. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج میں پورے جہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں, اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو. بے شک. میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا. الحمدللہ. میں ایز اے کمپیئر جاتا تھا, لیکن الحمدللہ بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا. مبارک ہو. اور آپ بہت ذرا بہت دعا فرما مبارک ہو دیجئے آپ کو. میرے لیے. شوبیز کے حوالے سے جتنے بھی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, میرے دوست وہ دوست رہیں گے, لیکن برائے مہربانی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آج کے بعد شوز کے لیے برائے مہربانی مجھے کال نہ کریں. الحمدللہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا. جن کے پاس آپ کی اگر کوئی وی سی ڈیز وغیرہ میں ہو اس کو ڈیلیٹ. اگر میری کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا شوز کی بہت سی تصاویر ہوتی ہیں وہ کسی کے پاس موجود ہوں تو برائے مہربانی اس کو بھی ڈیلیٹ فرما دیں. اور میرے پاس بھی اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ میں آج ہی یا کل کی تاریخ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. سبحان اللہ. ایک اور خوشخبری, ماشاءاللہ. یعنی یہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نگاہ ولی کی تاثیر کیا ہوتی ہے, برکت کیا ہوتی ہے. یہ کھڑے ہو کر یہ اسلام پہ خود اعلان کر رہے ہیں. ایک اور اعلان سنیے. امیر علیہ سنت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک در بند ہوں گے تو 100 در کھلیں گے. ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب نے یہ نہ دیکھا کہ میرے روزگار کا کیا ہوگا, میرے بزنس کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا. یہ کھڑے ہوئے, حرام سے توبہ کی, امیر علیہ سنت نے سینے لگایا. اب یہاں ایک اور اسلام بھائی موجود ہیں, ہمارے آصف ہیرا بھائی. انہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے چونکہ توبہ کی ہے, ربیع الاول میں میری 50 ویڈیو آ رہی ہیں, وہ ساری ڈائریکٹ یہ کریں گے. یہ نعتوں کی جو ویڈیو ہیں وہ ساری ڈائریکشن جو ان کو مل جائے گی. مبارک ہے. ہمارے آصف ہیرا بھائی روزی کا ذریعہ نے بھی جی مل بالکل دیکھیں ابھی آپ نے کہا اور روزگار کا ذریعہ بھی بن گیا. آصف ہیرا بھائی بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی نعتوں کی جو ویڈیو کی ڈائریکشن ہوگی وہ سارا کام ان کو دے دیں گے. مرحبا. اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا ایگزامپل چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور راہ خدا میں قدم اٹھائیں. انشاءاللہ بہت سارے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ماشاءاللہ.
یہ سوچ رہے ہیں یہ لوگ، تذبذب میں ہیں باپا. ایک قوت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، اللہ اللہ ایک قوت دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے. جنت ہی میں جانا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوئی ہے. میں چینل پہ ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا، اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. It's one of the historical مدنی مذاکرات. ماشاء اللہ، مبارک ہو. ماشاء اللہ. سیما ہو ہائے ہائے ہائے. ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالا. اے اللہ ان توبہ کرنے والوں کا واسطہ صدقہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب. اللہ آپ کو استقامت سے. اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا، چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی، لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. بے شک مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. جہاں نور ہو تو وہاں تو مزہ آ ہی جاتا ہے، اور پھر جہاں سے حضرت کی محفل ہو اور جس طرح سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور عام فہم انداز میں جس طرح مسئلے مسائل بتاتے اور شریعت کی روشنی میں سلجھاتے بھی ہیں، تو یہ بڑا مزہ آیا اور آج ہمارا یادگار دن تھا. ہندوستان کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی سلام پہنچا دیجیے گا. وہ بھی میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ جی بامبے میں کچھ لوگ خاص آدمی ہو گئے کہ آپ سلام لے کر آنے. نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مدنی چینل نا وہاں دیکھا جاتا ہے. اچھا. ہاں، تو اکثر جب ہم وہاں ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں کہیں کھانا کھانے ادھر ادھر یا جہاں ہم رہتے ہیں، تو وہاں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت صاحب سے. ہم نے کہا نہیں جی ہماری تو ہوئی ملاقات. کہیں جی اب اگر دوبارہ ملاقات ہو تو ہمارا پیغام پہنچا دیجیے گا. جب حضرت صاحب نے بیعت کرائی تو اس میں ایک جملہ تھا کہ گانے باجے اور فلمیں ڈرامے، تو میں نے کہا یار میں ایک ولی سے بیعت لے رہا ہوں اور پھر میں یہاں سے وہ الفاظ دہرا رہا ہوں، اور وہ الفاظ دہرانے کے بعد میں جا کے پھر وہی کام کروں گا تو میری پھر زندگی تو پھر بیکار ہے نا. میں کلمہ گو ہوں اور میں مسلمان ہوں اور میں یہ کام کروں، ایک ولی سے بیعت لے کے پھر میں جا کے یہ کام کروں تو مجھے زیب نہیں دیتا. تو میں نے، میرے ضمیر نے اندر سے جھجھوڑا اور میں کھڑے ہو کے میں نے علل اعلان یہ اعلان کیا، اور میں نے بالکل نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا کچھ نہیں ہونا ہے. اور میں نے یہ کہا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ قائم ہوں، اور اللہ مجھے اس کام میں پختگی عطا فرمائے. اور حضرت صاحب سے گلے مل لیا ہے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک ولی سے میں اتنے قریب ہو کے ملا ہوں. یہ اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی تحفہ نہیں چاہیے. میری زندگی سمجھ لیں پوری ہو گئی. میری خوشی کی انتہا یہ ہے کہ میں حضرت صاحب سے ملا ہوں. یہاں اس پروگرام میں آنے کے بعد ایک کہاوت ہے بہت مشہور، میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا تھا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑوں کی کھوپڑی توڑ دیتی ہے. حضرت نے باتیں کی، کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں کوئی یہ بس سنی اور درگزر کر دی. وہ ساری باتیں ایسی تھیں جو دل میں اتر رہی تھیں اور پلائی جا رہی تھیں کہ آپ کی روح کے اندر اتریں اور اس پہ عمل کریں. جو آپ ایک بات کہتے ہیں نا مجھے سب کی اصلاح کرنی ہے، واقعی یہ باتیں ایسی تھیں کہ اس کو جتنے دور تک پھیلایا جائے سب کی اصلاح ہوتی رہی. مدنی چینل جس طرح دنیا میں دھومیں مچا رہا ہے، ہم پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتے ہیں یقین جانیے کوئی چینل جب نہیں آ رہا ہوتا اور مدنی چینل آتا ہے اور ادھر ہم کوئی بڑی رات وغیرہ ہوتی ہے اور مدنی چینل سے جو فیضیاب ہوتے ہیں، یہ واقعی میں مدنی چینل کی دھومیں ہیں. الحمدللہ آج باپا کی بارگاہ میں آ کے میں نے بالکل سچی توبہ کی ہے. بہت پیارے انداز سے، بہت سادہ انداز سے وہ سمجھاتے ہیں. یقین جانیے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے. اور سب سے زیادہ میں یہی کہوں گا کہ مدنی چینل جو اس وقت پورے ورلڈ میں دھوم مچا رہا ہے،
अल्लाह पाक इसको हमेशा ता क़यामत आबाद रखे। मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, लेकिन उसकी थ्योरी थी मेरे पास, लेकिन आज मुझे उसका प्रैक्टिकल नज़र आया जब मैंने देखा कि लोग इतनी लंबी लंबी तबलीगें कर रहे हैं, लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन बाबा का 2 मिनट का 10 मिनट का भी बयान सुना और 3 लोगों ने तौबा कर ली अपने उस काम से जिससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता था। तो मैंने यहाँ पर रूहानियत भी देखी है और अल्लाह ताला मुझे इससे सवादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ वाकई आलमी मदनी मरकज़ है। न जाने कितने शोबों के इस्लामी भाई, कितने डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, कितने ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ आते हैं और तरबियत के मदनी फूल लेकर जाते हैं। आज इसी तरीके का, इसी सिलसिले की एक कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शोबिज़ के इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए। अमीर अहले सुन्नत की जो शफ़क़त का अंदाज़ था वो आपने देखा। इन इस्लामी भाइयों की मोहब्बतें भी हमने देखी कि बहुत देर हो चुकी है इस वक्त मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हुए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनका जी नहीं चाह रहा फैज़ान मदीना को छोड़ने का। बहुत सारे इस्लामी भाई इनसे मोहब्बतों से पेश आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज कई इस्लामी भाइयों ने जो नीयतें की, जो रिक्कत का समा था, ये सब आपने देखा। लेकिन यकीनन इस काम को मज़ीद आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शोबिज़ के इस्लामी भाई ने मिलकर ये नीयत की है कि हम इस मदनी मुज़ाकरों के सिलसिलों को कंटिन्यू करेंगे और इंशाअल्लाह अन करीब एक ऐसा मदनी मुज़ाकरा मज़ीद अमीर अहले सुन्नत से वक्त लेकर हम अनाउंस करेंगे कि जिसमें इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों को हम इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना बुलाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारे साथ करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये सब मिलकर इंशाअल्लाह दावत भी देंगे। आइए मिलकर हम सब हमारा मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये जंग जारी है, आप भी हमारा साथ दीजिए, मदनी चैनल देखते रहिए। ये लोग भी इंशाअल्लाह अब आपको नेकी की दावत देते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।